حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بالآخر عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، 62(1)F کے تحت جو تاحیات نااہلی تھی اسے ختم کر دیا گیا ہے، جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اسے اوور رول کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں اگر اس فیصلے کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو یہ فیصلہ ایکچولی فیکٹر ان ہو چکا ہے۔ یعنی جب نواز شریف صاحب واپس تشریف لائے تھے تو اس وقت ہی یہ بات سب کو معلوم تھی کہ آئندہ کچھ عرصے بعد جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو جناب نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے تاحیات وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے تو یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کی توقع نہیں تھی، لیکن اس کی جو دلیل دی گئی ہے کہ فیصلہ واپس لیا گیا ہے 5 رکنی بینچ کا، یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ اگر تو اب ظاہر ہے یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کی توجیحات بھی بیان کی جائیں گی، لیکن ایک فیصلہ کیا واپس لیا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت آنے والے دنوں میں بہت سارے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دے گی، کیونکہ اس طرح اگر ایک دفعہ سپریم کورٹ فیصلہ واپس لے سکتی ہے تو پھر دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو واپس ہو جانے چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج ہی ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے حوالے سے جو ریفرنس ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے تھا، اس کو بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس فیصلے کو بھی واپس لے لیا جائے۔ تو اگر فائنلٹی کسی فیصلے کی نہیں ہے اور اس فیصلے کو واپس لیا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس جانے والا جو بھی ریلیف ہے وہ حتمی ہو گیا، آخری ہو گیا، اور اس کے بعد اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک قانونی نقطہ اس میں اگرچہ موجود ہے، لیکن سیاسی طور پر اس کے جو اثرات ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر وہ پہلے سے ہی فیکٹر ان ہے۔ پاکستانی سیاست کے اندر سیاست پر نظر رکھنے والے سب لوگوں کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اہل ہونا تھا، اب وہ اہل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی اس کے نتائج ہیں وہ سب پہلے سے فیکٹر ان ہے۔ تو لہٰذا پولیٹیکل میدان میں یہ کوئی بہت بڑا اثر فیصلہ نہیں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب، آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں کہ جس طرح سے شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک راستہ اب کھول دیا گیا ہے، اب نئی گورنمنٹ کوئی آتی ہے وہ نئی لیجسلیشن کرتی ہے اور وہ بھی اپنی پٹیشن لے کر آ جائے گی عدالت میں؟ دیکھیے، شائق عثمانی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بالکل درست ہے، اور مجھے یعنی ان کو ظاہر ہے ان کی گفتگو کو میرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جس خطرے کو بیان کر رہے ہیں میں اس کو ذرا کھول کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے کیا ہم عدالت کی دی گئی سزا یا عدالت کے کیے ہوئے فیصلے کی جو فائنلٹی ہے، جو اس کی حتمیت ہے، اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مجھے خوف یہ ہے کہ شاید ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ آج ایک فیصلہ ہوتا ہے تو کل یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ تھوڑا ٹویک کرے قانون کے ساتھ، یا اس کے بعد اس کے اندر کسی خاص فرد کو یا اپنے کسی اہم سیاستدان کے لیے ٹویک کرے، اور اس کے بعد پھر ایک نئی صورت پیدا ہو جائے، اور اس نئی صورت میں عدالت پھر وہ مجبور ہو جائے وہ سیاستدانوں کا ڈکٹیٹ ماننے کو جو ان کی مرضی تھی۔ تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم صرف قانونی چیزیں نہیں ہیں، اس میں سیاسی ماحول اور سیاست کا بڑا عمل دخل ہے، جس نے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کی حتمیت کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے ہم کافی شاید کافی ساری مصیبتوں میں پھنسنے والے ہیں کہ سپریم کورٹ شاید خدا نخواستہ ایسا ہو کہ جیسے آج ایک تضاد سامنے آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے 5 رکنی بینچ کا، تو کل کیا ہوگا؟ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ جو 2 رکنی 3 رکنی بینچز کے فیصلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی حتمیت کہاں ہوگی؟ تو لہٰذا اب صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر میرا خیال ہے بدل گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اب اس پہ بھی شاید اگلی کسی صورت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حبیب صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا عدالت عظمیٰ کا جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ اکراس دا بورڈ وہ اپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ ماضی میں بھی جو چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں آگے چل کر جو ہونے والی ہوتی ہیں اس پر بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر اسی رول کو ہم سامنے رکھیں تو کیا مشکلات جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑھیں گی یا کسی حد تک جو ہے وہ ریزالو ہوتی نظر آئیں گی؟ ایک تو اس فیصلے کا یہ جو میں نے عرض کیا یہ تو قانونی اس کی سائیڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی جیسے جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ جو فیصلہ تھا نااہلی کا وہ ایک مخصوص سیاسی ماحول میں ہوا تھا، تو یہاں پر جو اہلیت کا فیصلہ ہے یہ بھی ایک مخصوص سیاسی ماحول میں ہوا ہے۔ یعنی ہم دونوں صورتحال کو نارمل نہیں قرار دے سکتے، نہ تو پہلی صورتحال کو نارمل قرار دیا جا سکتا ہے، نہ موجودہ صورتحال کو نارمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر قانون کی تشریحات، قانون کی تعویل اور قانون کے اوپر عمل درآمد ایک خاص قسم کے ماحول کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ پاکستان کا جو ماحول ہے
خواہ وہ قانونی ہے، خواہ وہ سیاسی ہے، خواہ وہ دستوری ہے، خواہ وہ جمہوری ہے، جی اس کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے جس میں وہ اب خود پلتا ہے، بڑھتا ہے، پنپتا ہے. تو اس میں ہر وقت پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ اسے دبایا جا رہا ہے اور کسی ایک فریق کو ابھارا جا رہا ہے. تو اب بھی کچھ صورت ایسی ہے. تو جی اس صورتحال میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ موسم ایسا ہے کہ جس میں ہر طرح کے پھول نہیں کھلیں گے، خاص قسم کے پھول کھلیں گے. تو لہٰذا وہ جو خاص قسم کے پھول کھلتے ہیں، اس فیصلے کو اس موسم سے بھی جوڑا جائے گا، اس ماحول سے بھی جوڑا جائے گا. لیکن بہرحال اسی طرح کے مشکل حالات میں عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور ہماری سپریم کورٹ نے اس وقت بھی ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس پہ شاید ہر طرف سے تعریف نہیں ہوگی، بلکہ کچھ تنقید بھی ہوگی، اور شاید یہ تنقید ٹھیک ہے، جو یہ ہے فیصلہ کبھی نہ کبھی تنقید تک بھی تنقید کی پہنچ زد جائے. میں بھی آئے گا، اس فیصلے کی تعریف بھی ہوگی.